دیکھیں، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سوال ہے وہ الیکشن کے ہونے کا اور الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر کروانے کا جو ہے بنیادی مسئلہ ہے. ہم پہلے تو یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جہاں تک کیونکہ اگر الیکشن ہی فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا تو پھر چاہے انتخابی اتحاد بنے، چاہے سیاسی اتحاد بنے، اس کا فائدہ عوام کو یا جمہوری نظام کو نہیں ملنا. انسٹیبلٹی رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہمارا کسی بھی جماعت سے اس وقت اتحاد کی کوئی بات چیت نہیں چل رہی، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. مستقبل قریب میں اب کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے، الیکشن کیمپین کس ڈیزائن پہ جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور عوام کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا جو ہے اختیار جو ہے وہ ایک اچھے شفاف ماحول میں ملا، تو پی ٹی آئی کو کسی اتحاد کے بغیر جو ہے الیکشن جیتنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر انجینئرنگ ہوگی، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی، الیکٹورل ریگنگ ہوگی تو پھر یقیناً مسائل پیدا ہوں گے، لیکن اس کا اثر سارے نظام پہ پڑے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا کوئی وہ ہے، نہ ضرورت ہے اور نہ اس وقت کس پر بات ہو رہی ہے. انٹرسٹنگلی کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. فردوس آپا، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا انتخابات کے نتیجے میں قومی حکومت بنے گی؟ کیونکہ تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ دعوے کر رہی ہیں، جی ہم اس بار وہ کر دکھائیں گے جو کسی پارٹی نے نہیں دکھایا، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اس وقت پولیٹیکل سینیریو اور سیاسی منظرنامے کے اندر دعوے جو ہیں وہ اور ہیں اور عمل اور ہوگا. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور جو اس وقت بڑھ چڑھ کے بڑھ کے مار کے گرج کے اپنی فتح کے اعلان کر رہے ہیں، حقائق جو ہیں اس سے برعکس ہوں گے. کیونکہ میں ایبسولوٹ مینڈیٹ کسی بھی جماعت کو لیتے مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور مختلف جماعتوں کو اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کی بنیاد پہ ہی جیتنا ہے، اور الٹیمیٹلی جماعتیں اس میں ہیلپ کریں گی، سپورٹ کریں گی، لیکن مین اس کینڈیڈیٹ کا اپنا کنڈکٹ اور لوگوں کے ساتھ میل ورتن اور رکھ رکھاؤ، اور اس کے ساتھ جو اس کی پبلک ڈیلنگ ہے وہ اس کو پے بیک کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ انتشار کی سیاست افورڈ نہیں کر سکتی. وہ تصادم کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کو پہلے لے ڈوبی ہے. پورا معاشرہ پولرائزیشن کا شکار ہے. کیا الیکشن کے بعد آپ وہ تلخی، وہ سارا جو اس وقت پاکستان کے اندر کھینچا تانی اور اوورآل ایک نفرت کی سیاست کے بیج بوئے گئے تھے، اگر وہی آگے کنٹینیو ہوتے ہیں تو کیا پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ امپروو کرے گی؟ کیا الیکشن کے نتائج جو ہیں الٹیمیٹلی پاکستان کو مستحکم کریں گے؟ کیا آپ کے معاشی محاذ پہ جو چیلنجز ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ تو آنسر از نو. کیونکہ جب تک یہ ساری سیاسی جماعتیں یونینیمسلی ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل کنٹینیوڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گی، الیکشن کے اندر آپ جائیں، الیکشن کے اندر آپ اپنی اپنی سیٹیں جیت کے بھی آ جائیں، لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی وہ کنسنسس کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلنے کا جو فارمولا ہے وہ یونٹی ہے، یکجہتی ہے. اور جب تک یہ یکجہتی نہیں آتی، نہ کوئی الیکشن اور نہ کوئی اس قسم کا اپنی اپنی جیت کا اعلان جو ہے پاکستان کو. کنڈی صاحب، میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ 30 سیکنڈ میں آپ اور پھر بیرسٹر صاحب آپ جواب دے دیں. جس کی طرف اشارہ فردوس صاحبہ کر رہی ہیں، حل پہلے ہو جائیں الیکشن سے، بعد میں نتائج پر یہ کسی طرح اثر انداز نہ ہو. دیکھیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بالکل یقین دہانی ہو جن کی آج ریزرویشن ہے، اگر الیکشن کمیشن اور ادارے یہ یقین دہانی کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوگا اور سلیکشن ہوگی تو آپ کی پاکستان میں فیوچر میں اکنامیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی، وہ سڑکوں پر ہوں گی. تو اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں سب کا کنسنسس ہونا؟ میں بھی فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. بالکل اس میں بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنتی ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے. اگر نہیں ہوں گے تو یہ جو فردوس صاحبہ نے جو بات کی جن مسائل کی طرف، وہ مسائل مزید بڑھیں گے، معاملہ حل نہیں ہوگا اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں.